إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال الله تعالى في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ اعراف کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مقرر، ہر واعظ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے بیان کا اختتام کروں۔ تو میری بھی یہی کوشش ہے۔ دعا کرو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے۔ تو میرا عنوان جو ہے کہ میرے عزیز اور دوستوں نے، ذمہ دار لوگوں نے ذمہ لگایا ہے، وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بس میرے بیان کا خلاصہ تو ختم ہو چکا ہے، اور میرا بیان یہ مختصر ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے۔ سب سے پہلی میری گزارش ہے کہ تھوڑا آپ نزدیک ہو جائیں، میرے یہ دیواریں چھوڑ دیں اور اپنے موبائلوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر کسی کا موبائل کھلا ہے تو اللہ کے لیے تھوڑی دیر بند کر دیں۔ مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، لولے لنگڑے ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اتنا سفر کر کے آئے ہیں آپ، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں،
آپ کی توجہ دیکھ رہا ہوں، آپ جس توجہ سے اپنے مواعظ کو، اپنے مقررین کو آپ سن رہے ہیں، اور جس انداز سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے والے اور آخرت کا فکر رکھنے والے، وہ کبھی تھکا نہیں کرتے، وہ آسرے نہیں لیا کرتے۔ ہاں، جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، بزرگ ہیں، وہ تو آسرا لیں، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی دیواروں سے چمٹے بیٹھے ہوں تو بات کون سنے گا؟ بات دلوں میں کیسے جائے گی؟ بات دلوں میں کیسے اترے گی؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بیدار کر کے بیٹھیں۔ ناراض نہیں ہونا میری بات پر، میں نے صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، آپ کی بڑی کاوش ہے کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اطاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرما برداری کے۔ ماشاءاللہ، بات کو ماننے کے۔ جو کسی کی بات مانے، جو اس کی بات مان کر چلے، اس کو فرما برداری کہتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جو کسی کے پیچھے چلے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جو اپنی بات منائے اس کو اتباع نہیں کہتے، اس کو اطاعت، اس کو فرما برداری نہیں کہتے۔ اطاعت اور فرما برداری عاجزی کا نام ہے۔ اطاعت اور فرما برداری عاجزی کا نام ہے، پیچھے چلنے کا نام ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کتاب کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ نے اتلو ما اوحی، تلاوت بھی اسی کی کرنی ہے، بات بھی اسی کی ماننی ہے، چلنا بھی اسی کے پیچھے ہے، اس کے آگے نہیں چلنا، اپنی مرضی نہیں کرنی، نہ اپنی طرف سے کوئی دین پیش کرنا ہے۔ اتلو ما اوحی الیہ، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، جو تیری طرف پیغام بھیجا جاتا ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور پیغمبر کو اللہ اعلان کرتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ بیان کیجئے ما انزل، وہ چیز جو اتاری گئی ہے، الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے تیری طرف جو اتری ہے اس کی تو نے تابعداری کرنی ہے، اس کو تو نے بیان کرنا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف، ھذا القرآن، کیا وحی کی جاتی ہے؟ قرآن وحی کیا جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کب اترا ہے؟ رمضان المبارک میں اترا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینہ بھی بتا دیا، اللہ رب العالمین نے وہ ماہ بھی بتا دیا، فرمایا تو نے کیا کرنا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ ھذا القرآن، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اس کو تو نے آگے بیان کرنا ہے۔ ھذا القرآن، اس قرآن کو پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ وَمَن بَلَغَ، اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے تابعداری، یہ ہے اطاعت۔
قرآن حکیم کے پیچھے چلنا، قرآن حکیم کی بات کو ماننا۔ قرآن حکیم نے کیا بتایا کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی ہو جاتا ہے، انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ کل ممزق انکم لفی خلق جدید، نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ اللہ کسی ماڈل کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی ماڈل کا محتاج، کسی تصویر اور نقش کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں انسان کو نئے سرے سے بناؤں گا۔ یہ قرآن حکیم کی بات ہے میرے دوستو، یہ کسی اخبار کی بڑھ نہیں، کسی ملفوظات کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی گدی نشین کی بات نہیں، یہ رب العالمین کی بات ہے۔ انکم لفی خلق جدید، انسان کو نئے سرے سے بنائے گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ آخرت قیامت تک، یہ محمد رسول اللہ تک، اور قیامت تک ہر آنے والا انسان جو مرے گا وہ کہاں موجود ہوگا؟ وہ کہاں اس کا نقش موجود ہوگا، اس کا وجود موجود ہوگا؟ وہ تو سڑ گیا، مٹی ہو گیا۔ جہاں قبرستان پہلے بنے تھے وہاں آبادیاں ہو گئیں، غرقابی ہوئی، قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، صفحہ ہستی سے سارے نشانات مٹ گئے۔ نہ جانے کہاں کہاں قبرستان بنے، نہ جانے کہاں کہاں یہ انسان دفن ہوئے۔ پتہ ہے آپ کو تو یہ آج کے نشانات نظر آ رہے ہیں، یہ آج کے نشانات نظر آ رہے ہیں، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کا دربار ہے، یہ فلاں کی درگاہ ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہاں تھی؟ یہ قومیں جو تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اللہ نے زمین کو الٹا کر دیا۔ زمین کو کیا کیا؟ الٹا کر دیا۔ کہاں ہے وہ کھنڈرات؟ نظر نہیں آتے۔ یہ کھنڈرات جو موجود ہیں نظر نہیں آتے، یہ پیڑ موجود ہیں نظر نہیں آتے، یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ میرا قرآن بیان کیجئے، ان کو میرے قرآن سے ڈرائیے، وذکر بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بتائیے۔ کیا بات بتائیے؟ لا یخلقون شیئا، کہ جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، جن کو تم اولاد دینے والا مانتے ہو، وہ کوئی چیز بنا سکتے؟ ان کو یہ بتا دیجئے جن کو سور و پکار کے لیے تم پکارتے ہو، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، امواتن مردہ ہیں، غیر احیا، ان کے اندر جان کی رمق، ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مر گئے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ دعوت قوم کے سامنے رکھی۔ قوم نے کیا جواب دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ جب اطاعت کا معاملہ آ جائے، اطاعت بہت وسیع لفظ ہے، پورے قرآن کو ماننا بھی اطاعت ہے، اور عقائد و نظریات کی اصلاح کرنا بھی اطاعت ہے، اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کرنا بھی اطاعت ہے۔ اور ایک اطاعت ہے ایمان والوں کی، وہ اطاعت علیحدہ ہے۔ ایک اطاعت ہے قرآن کو ماننا، ایمان کو درست کرنا، کفر و شرک سے اپنے ایمان کو پاک کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ایک تو یہ اطاعت ہے۔ اور ایک اطاعت یہ ہے، وہ مخصوص اطاعت ہے، وہ اس کا تعلق نظم سے ہے، اس کا تعلق جماعت سے ہے، اس کا تعلق ڈسپلن سے ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں امر ہوں، صاحب امر ہوں۔ صاحب امر کون ہو؟ جو تمہیں نیکی کا حکم دے، اچھائی کا حکم دیں، تمہیں اچھائی پر لگائیں، تمہیں دین کی باتیں بتائیں،
اور دین کے کاموں میں تمہاری نگرانی بھی کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا ان سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، فی شیء فردوہ الی اللہ، پھر تم اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو اللہ کی طرف لٹاؤ اور رسول کی طرف لٹاؤ۔ تو بات بتائی اس کتاب کی فوقیت کی کہ سب سے پہلے تم نے کرنا کیا ہے؟ ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تمہارے اندر بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ کہ اللہ کی کتاب کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا حکم دیتی ہے تمہارے اختلاف میں، تمہارے جھگڑے میں کیا حکم دیتی ہے کہ تمہارا جھگڑا کس طریقے سے مٹ سکتا ہے، تمہارا اختلاف کس طریقے سے مٹ سکتا ہے، اس سے پوچھو۔ پھر کیا کرو؟ پھر رسول سے پوچھو، صاحب کتاب سے پوچھو، وہ تمہارا جھگڑا کیسے ختم کرواتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے، پھر اس سے پوچھو۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا اخلاق ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کا بیٹھنا ہے، ان کا اٹھنا ہے، ان کا کھانا ہے، ان کا پینا ہے، ان کی شادیاں کرنا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ سب عمل ہے، یہ سب نمونہ ہے، یہ سب ماڈل ہے، یہ سب آئیڈیل ہے۔ تم پیغمبر کی سنت پر عمل کرو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ سنت میں بھی دو چیزیں آتی ہیں، ایک چیز یہ آتی ہے جو سیرت ہے، انسان کا کردار ہے، ایک انسان کا دوسرا پہلو صورت ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم نے وہ چہرہ بنایا ہے، ہمارا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم نے بنایا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہوئے ہیں، دائرے میں آئے ہیں، اسلام کی چار دیواری میں داخل ہوئے ہیں، ہماری ذات پات کا اللہ نے فرق نکال دیا ہے کہ تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے ہو، تم سب آپس میں کیا ہو؟ انما المؤمنون اخوہ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم سب آپس میں بھائی بھائی، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی منصب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی منصب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حقیقی بھائی تھے لیکن دین کے مخالف تھے، باپ بیٹے کے سامنے تلوار لیے ہوئے ہے، بیٹا باپ کے سامنے تلوار لیے ہوئے ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ کیا جرم تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تو یہی ایمان تھا کہ یہ میرے مالک کا دشمن ہے، یہ میرے مالک کا مخالف ہے، باپ ہے تو اپنی جگہ، وہ مقام اپنی جگہ، میرے رب کا مخالف ہے، بھائی ہے تو اپنی جگہ، میرے رب کا مخالف ہے، سسر ہے تو اپنی جگہ، میرے رب کا مخالف ہے، داماد ہے تو اپنی جگہ، میرے رب کا مخالف ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ اطاعت تھی، یہ دل میں جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ محبت تھی، صحابہ نے سمجھا تھا اس بات کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں آ جائے۔ انہوں نے ایمان کی قدر کی تھی، ایمان ان کے دلوں میں اترا تھا، اللہ نے ان کی ایمان کی گواہیاں پیش کی ہیں کہ انہوں نے ایمان سمجھا۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ یہ کس قوم کا ہے، یہ کس برادری کا ہے، اس کو اپنا بھائی بنا لیا، اس کو اپنا بھائی سمجھا، اس کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ ایسے ہے یہ نہیں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ یہ آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم،
یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اشداء علی الکفار، اور یہ اللہ کے جو مخالف ہیں، اللہ کے جو دشمن ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اشداء، یہ بڑے سخت ہیں. یہ ایمان سمجھا تھا انہوں نے اطاعت کی تھی. کیا ہم بھی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک وہ چہرے ہی نہیں بنائے. ہم موعظ ہیں، ہم خطیب ہیں، لیکن ہماری شکلیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے سر ننگے ہو اور نماز پڑھائی ہو؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ننگے سر نماز پڑھی ہو؟ کپڑا نہیں، مجبوری. اگر کپڑا ہے اور پھر بھی کپڑا آگے اتار کر رکھ دیا اور نماز پڑھی، کیا یہی دین کی اطاعت ہے کہ کپڑا بھی ہے اور اتار کر آگے رکھ دیا، اور گھر سے کپڑا نہ اٹھایا اور سر ننگے نماز پڑھی جا رہی ہے؟ کیا یہ ایک ڈیزائننگ ہے؟ یہ ایک بڑی شان والی بات ہے. ارے یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے جن کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دین کا علم لے کر اٹھے ہیں، آپ ان کے سروں کو دیکھیں، ان کے لباس کو دیکھیں، ان کے چہروں کو دیکھیں، آپ کو رشک آتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کا سٹیٹس دیکھیں. ہمارے بچوں کا ویسا ہے سٹیٹس جیسے ہم ہیں؟ جس دین کو، جس ایمان کو ہم نے مانا ہے، جس کا اقرار کیا ہے، کیا ہم نے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی تربیت اس انداز سے کی ہے؟ ہمارے چہرے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے مسلم ہیں، ہم کیسے فرما بردار ہیں، ہم کیسے اطاعت گزار ہیں، کیسے اطاعت شعار ہیں. یہ ہمارے چہرے بتا رہے ہیں، ہمارے لباس بتا رہے ہیں، ہمارا اخلاق ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی چوکھی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی اطاعت چوکھی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت چوکھی کرتے ہیں. بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے. یہ فتوے لگانا آسان ہے، دوسرے کو کافر کہنا، دوسرے کو مشرک کہنا، دوسرے کو بدعتی کہنا، دوسرے کو بدعقیدہ کہنا آسان ہے، لیکن خود ایمان والا بننا بہت مشکل ہے. میرے بھائیوں، میری یہی گزارش ہے آپ کے سامنے. میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے چہروں کو صحیح کیجئے، اپنی سیرت کو صحیح کیجئے، اپنی صورتیں صحیح بنائیے، پھر آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ان کے سر ننگے نہیں ہوتے، یہ نماز پڑھتے ہیں تو سر ننگے نہیں ہوتے، مسجد میں جاتے ہیں تو سر ننگے نہیں ہوتے، یہ خطاب کرتے ہیں تو سر ننگے نہیں ہوتے. یہ جب محفل میں بیٹھتے ہیں ان کی توجہ موبائلوں پر نہیں ہوتی، ان کی توجہ گفتگو پر نہیں ہوتی، ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، ان کی توجہ مواعظ کی طرف ہوتی ہے، خطیب کی طرف ہوتی ہے، مقرر کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف ہوتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. واہ میرے اللہ! وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ سنتی ہیں. کون سنتی ہیں؟ اس وقت سامنے کون تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. اللہ کے پیغمبر قرآن سنا رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان صحابہ کی دلوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے پیغمبر جو تیری طرف اترا ہے، جب یہ سنتی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں، یہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں. بتاؤ ہم میں سے کون ایسا ہے جو رویا ہو؟ ہماری توجہ بھی نہیں، ہمارا غور و فکر بھی نہیں. اور جو قوم کا دائی تھا، جو قوم کا معلم اور استاد تھا، اس نے قوم کو دیکھا یہ قوم بے پرواہ ہے، اس نے ایسا انچھر پھینکا، ایسا دین بنا کر سامنے پیش کیا، اور اس قوم کی ترجمانی ایسی کی، اس کو آخرت کا ڈر نہ دلایا، اس نے اللہ کا ڈر نہ دلایا، قیامت کا ڈر نہ دلایا. کیا کہا کہ تم مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے تمہیں بچھو کاٹیں گے، تمہیں سانپ کاٹیں گے، اور بڑی بڑی بلائیاں آپ پر مسلط ہوں گی. قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے، قبر کے عذاب سے بچ جائیے. جو مال پڑا ہے مجھے دے دیجئے، جو گھر کا سامان پڑا ہے وہ مجھے دے دیجئے، تاکہ میں آپ کے مرے ہوئے کے روحوں کو میں بخش دوں، ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے. یہ قوم بھی ایسی تھی، انہوں نے سوچا کہ مولوی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں،
ہم مصروف لوگ ہیں، کام کاج والے، فیکٹری والے، مزدوری کرنے والے، چلو ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کے گھر کا خیال رکھیں گے، اس کے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، یہ ہمارے مردے نلائے گا بھی صحیح، کفن بھی دے گا، جنازے بھی پڑھے گا، اور یہ ختم بھی کرے گا، اور یہ تیجا چلیا اور یہ سالانہ بھی کرتا رہے گا، اور یہ ہمارے مردے بخشی جائیں گے۔ یہ قوم کو عقیدہ دیا تو کس چیز نے؟ امت کی غفلت نے، انسانیت کی غفلت نے۔ انسان نے کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا، کبھی اس نے پوچھا نہیں ارے اس کی کوئی دلیل بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے؟ قرآن سے کوئی دلیل تو پیش کیجئے۔ یہ عذاب قبر سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، اس کی وحشت سے ڈرا رہا ہے، اس کی خوفیت سے ڈرا رہا ہے، اس کی ہولناکیوں سے ڈرا رہا ہے، ارے عذاب قبر کے ڈرانے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ سب خوش ہیں، دیوبندی بھی خوش ہیں، بریلوی بھی خوش ہیں، اہل حدیث بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، سب اس بار خوش ہیں۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے؟ ٹائم بھی نہیں، وقت بھی نہیں پوچھنے کا۔ قرآن حکیم کیا بتلاتا ہے؟ انبیاء نے کیا دعوت دی ہے؟ انبیاء نے آخرت سے ڈرایا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں انہوں نے خوشخبری سنائی ہے تو آخرت کی، انہوں نے ڈرایا ہے تو آخرت سے ڈرایا ہے، عذاب قبر سے نہیں ڈرایا۔ یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے جو امت کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا عقیدہ تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیوں نہ اس کی دلیل اتاری؟ اللہ کے پیغمبر نے اس بات کو دنیا کے سامنے کیوں نہ رکھا؟ ارے بھائی قبر سے عذاب سے بچنا ہے، قبر کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ تو پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے اتبع، اسی کی تابع داری کرنی ہے جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک بات امت تک پہنچائی، اور بڑی فصاحت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، ہمدردی کے لحاظ سے، اظہار و قربانی کے لحاظ سے کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ اور پیغمبر سے زیادہ بات کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے، اور بات پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پہنچانے میں بہت غلطیاں ہیں، ہماری بات کرنے میں بہت خامیاں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، ہمارے پاس جملہ الفاظ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس علمی صلاحیت بھی پوری نہیں ہے۔ تو پیغمبر بیان کرے، پیغمبر دعوت دے قوم کے سامنے، پیغمبر بیان کر رہا ہو، امت سن رہی ہو، کیا بات ذہن میں نہیں آتی؟ کیا عقل میں بات نہیں چلتی؟ چلتی ہے، جاتی ہے، ذہن میں، عقل میں جاتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جن لوگوں نے آخرت سے بے پرواہی کی، آخرت سے بے پرواہی کی، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے رسوائی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بڑے عذاب کے مستحق بن گئے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم۔ دوسرے کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع ہو گئے۔ مال دیا، دولت دی، وقت لگایا، حجوں کی، نمازیں پڑھی، تہجدیں ادا کی، نوافل ادا کیے، اشراق ادا کیے، نہ جانے کیا کیا بندیاں کی، کیا کیا عبادتیں کی، سب کی سب رگاں ہو گئی۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے میرے بھائی نے پہلے بیان کیا ہے کہ وہ تو دن بھی ایسا ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، انسان حسرت کرے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہائے میرے دوست کہاں گئے؟
میرے دوست کہاں گئے؟ آج تو مجھے دوست نظر نہیں آ رہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج تیرے دوست تیرے سامنے کھڑے ہیں. دیکھ یہ فلاں دوست کھڑا ہے، یہ فلاں دوست کھڑا ہے. یبصرونہم، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنے دوست سامنے کھڑا ہوئی نظر نہیں ہوگا. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کی اطاعت کی ہے یا جرم کیا تھا، کس وجہ سے. فرمایا جرم یہ تھا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، تم نے اللہ کے شریک بنائے. جرم یہ تھا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، تم نے اپنے رب کو نہیں سمجھا تھا، اپنے رب کو نہیں ماننا تھا، تم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی تھی. لا یؤمن، رب کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے. باللہ العظیم، جو بہت بڑا عظیم رب تھا، تم نے اپنے رب کو نہ مانا، اپنے رب کی توحید کو نہ مانا، اپنے رب کی بات کو نہ مانا، اور جو اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے تھے ان کی بات کو نہ مانا. پھر کل کیا کہیں گے؟ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی. یہ اطاعت کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، یہی اطاعت ہے. اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ کے حکموں کو مانا ہوتا اور رسول کے طریقوں کو مانا ہوتا. اور کہیں گے انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل. ہائے افسوس، ہائے ارمان. انا اطعنا سادتنا، کاش ہم ان کی باتوں کو نہ مانتے. اطاعت کے معنی ماننا ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو. جو مان جائے وہ اطاعت میں آ گیا، وہ فرما برداری میں آ گیا، وہ پیچھے آ گیا، وہ رستے پہ آ گیا. کیا کہہ رہے؟ انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل. اگر ہم ان کی اطاعت نہ کرتے تو آج گمراہ نہ ہوتے. انہوں نے ہمیں راستہ نہ بتایا، کسی کو کوئی مذہب دے دیا، کسی کو کوئی مذہب بنا کر دے دیا. یہ قرآن حکیم نے کون سا مذہب بتایا ہے، کون سا دین بتایا ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ان الدین عند اللہ الاسلام هو سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا. ارے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارے دین کا نام اسلام رکھا ہے. ہے کوئی آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے؟ ہے کوئی آج جو کہے کہ میرا دین اسلام ہے؟ تو کون ہے؟ میں سنی ہوں. تو کون ہے؟ میں اشاعتی ہوں. کوئی نہیں کہتا کہ میں مسلم ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میرا دین اسلام ہے. اللہ پیغمبر سے فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم. اے پیارے پیغمبر، تو نے ملت ابراہیم پر چلنا ہے. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا. تو اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، ان کا نام بھی میں نے مسلمان رکھا تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں کیوں شرم محسوس کرتا ہے، کیوں عیب محسوس کرتا ہے، کیوں جرم محسوس کرتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہلواتا؟ اطاعت کے دعوے کرتا ہے، اطاعت کی گفتگو کرتا ہے. ہم تو اللہ کی بات کو ماننے والے، رسول کی بات کو ماننے والے، ہم تو سنت کے ماننے والے، لیکن چہرے پہ سنت نہیں جھلکتی. چہرہ سنت سے خالی ہے. دعویٰ بڑا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں. میرے بھائیوں، چہرہ بنانا اور چہرے کے مطابق عمل کرنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے.
ناراض نہیں ہونا، میں تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کے طور پر بھائیوں کو بتا رہا ہوں، میں اصلاح کے طور پر بتا رہا ہوں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے چہرے اللہ کے پیغمبر کی عکاسی کرتے ہیں، پیغمبر کے چہرے کی عکاسی کرتے ہیں، اور کتنے چہرے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا عمل نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم اپنی اصلاح پہلے کریں گے۔ قو انفسکم، آپ ہمارا گھرانہ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ مخالف دشمن ہمارے سر ہے، اس کو جہاں کہیں کمزوری نظر آتی ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے۔ کیوں نہ ہم خبردار ہو جائیں، ہم سمجھدار ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے معاملات کو سدھار لیں۔ نماز ہے کا ٹائم ہوا ہے، چھٹی، نماز نہیں پڑھتا، بس ٹائم نہیں ملا۔ ارے ہو مومن، نماز نہ پڑھے، جمعہ نہیں پڑھتا، بس نہیں پڑھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نماز پڑھی ہے وہ بھی نہیں پڑھی۔ کیا یہ اطاعت ہے؟ یہ اطاعت اللہ ہے یا اطاعت رسول ہے؟ اور ان ان پڑھوں سے اور یہ جو اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کی جائے تو یہ سب علامے ہیں، یہ سب مفتی ہیں، ان کے پاس اپنی غلطی کے اتنے دلائل ہیں کہ یقین جانیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو یہ چپ کرا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس بندے نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اطاعت یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اپنے ایمان کو بنایا جائے۔ اطاعت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ڈسپلن کو سمجھا جائے کہ ہمارا ڈسپلن کیا ہے، ہماری جماعت کا نظم کیا ہے، ہم نے نظم کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اکٹھا ہو کر چلنا ہے، ہم نے علیحدہ علیحدہ نہیں ہو کر چلنا۔ گھر کے اندر ایک باپ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ اولاد باپ کی نافرمان بن جائے، بتاؤ گھر چل سکے گا؟ گھر میں وہ کہا نہ مانے، گھر چل جائے گا؟ کسی کا چہرہ کدھر ہو، کسی کا منہ کدھر ہو، باپ اپنی بات منا لے گا؟ نہیں منا لے گا۔ گھر تب چلے گا جب سب بیٹے اپنے باپ کی بات کو مانیں گے، باپ کی بات کو مانیں گے، تب وہ گھر چلے گا۔ اسی طریقے سے ایمان والے جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور اس جماعت کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں، یہ جماعت اللہ کی ہے، اولئک حزب اللہ۔ تو معلوم ہوا یہ جتھا، یہ جماعت، یہ ایک نظم، یہ ایک طریقہ کار، یہ ایک محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا ادب و احترام میں ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، یہ بھی دین سے ثابت ہے۔ اور کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو آرام سے بیٹھ کے حل کر لینا، دلیل سے، ضد نہ کرنا، اکڑنا نہ۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے اطاعت۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور ایمان والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو کتاب تم پر اور تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اسی کی پیروی کرو۔ الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا کوئی اور دوست
نہ بناؤ. تابعداری کرنی ہے تو اللہ کی کتاب کی کرنی ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اسی کتاب کی تو نے تابعداری کرنی ہے اور اسی کتاب کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. ان کو بھی کہنا ہے کہ اسی کتاب کی تم نے بھی تابعداری کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنانا, کسی اور کی بات کو نہیں ماننا, کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا. قلیلا ما تذکرون. کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں, کام لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, زندگی کے ایک منٹ کا پتہ نہیں. کسی کو پتہ ہے آپ لوگوں میں سے آپ کی زندگی کتنی باقی ہے؟ تو قرآن حکیم کیا بتاتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نے مرنا ہے, ہر انسان نے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر انسان کا حساب و کتاب, معاملات, اس کو اجر اور نتیجہ کب ملنا ہے؟ الی یوم قبر میں نہیں. واہ میرے اللہ, ڈرایا تو قبر سے جاتا ہے, ڈرایا تو قبر سے جاتا ہے کہ قبر میں انسان جاتا ہے, وہاں منکر اور نکیر آ جاتے ہیں. یاد رکھو کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے اللہ کا جو جس کا نام منکر ہو یا نکیر ہو یا اللہ کی بات وہ نہ ماننے والا ہو. یہ نام بھی انہوں نے رکھے ہیں ہمارے اہل علم لوگوں کی, یہ مہربانی ہے. پھر پوچھتے ہیں من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. یہ سب باتیں اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں. انسان پر جب موت آتی ہے یہ قیامت تک مردہ ہے, اور یہ پیریڈ قیامت تک خاموشی کا پیریڈ ہے. اس کے اندر کوئی فرشتے نہیں آتے, کوئی بات نہیں پوچھی جاتی, کوئی حساب و کتاب ان سے نہیں لیا جاتا. توجہ ہے, ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت کے دن یہ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے. یصلونھا یوم الدین. اب تک کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہوا اور کوئی جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہوا. قیامت تک یہ پیریڈ جو ہے یہ خاموش پیریڈ ہے. اس کے اندر نہ کوئی عذاب برزخ ہے نہ کوئی عذاب قبر ہے. ایک دوسرا آدمی اٹھا, اس نے کہا رہے عذاب قبر نہیں ہوتا, عذاب برزخ ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعث. مولوی نے جو معنی اس کا کر کے امت کو دیا ہے اس نے مان لیا, کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کا معنی کیا ہے. ابھی انسان دنیا میں موجود ہے, ابھی انسان دنیا میں زندہ ہے, موجود ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت, جب اس کے پاس آ پہنچی موت, ٹائم آ پہنچا, وقت آ پہنچا. ارجعون, رب ارجعون, وہ اپنے رب سے کہتی ہے. یہ بولنے والا انسان اپنے رب سے کہتا ہے لعلی اعمل, اللہ مجھے مہلت دے دیجئے, مجھے ٹائم دے دیجئے. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میں نے تو ساری زندگی غفلت میں گزار دی, غیر اللہ کی سور و پکار میں گزار دی, غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے میں گزار دی. تیرا مال دیا ہوا تھا اور میں نے غیر اللہ کے نام پہ لٹایا. تیرے نام پہ تو میں نے خرید بھی کبھی نہیں دی تھی. میں نے تیرے مال سے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں نکالی تھی. جن کا حق تھا ان کو نہیں دیا تھا. بندگی اور عبادت تیرا حق تھا, میں تو غیروں کی کرتا رہا. مالک مجھے اب پتہ چل گیا ہے, مجھے اب پتہ چل گیا ہے, مجھے حیا ہو گیا ہے. لعلی اعمل صالحا, مجھے مہلت دے دے. زندہ بولتا ہے, مردہ نہیں بولتا. کون بولتا ہے؟ زندہ بولتا ہے. آپ زندہ بیٹھے ہیں نا, آپ بولیں زندہ بولتا ہے, مردہ نہیں بولتا.
لیکن کمال کی ہے روایات نے اور روایات کے ماننے والوں نے کہا کہ مردہ بھی بولتا ہے، مردہ بھی بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زندہ بولتا ہے، مردہ نہیں بولتا۔ اور زندہ بول رہا ہے کہ مالک مجھے مہلت دے دے، کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا، اچھے عمل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، سب عمل کیے ہیں نافرمانی والے، بغاوت والے، دشمنی والے عمل کیے ہیں۔ مالک الملک کیا جواب دیتے ہیں؟ کلا، اب مہلت ختم ہو گئی، اب تجھے مہلت نہیں مل سکتی، اب لیمٹ ختم۔ انہا کلمۃ ہو قائلھا، بس تیری ایک آہو پکار ہے، یہ تیری دل کی ایک حسرت ہے جو تو نکال رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب تو برزخ حیل ہے، اب تیری زندگی اور تیری جسم کے درمیان کیا ہے؟ آڑ ہے، اب تیری زندگی اس میں نہیں آ سکتی اور تو اس زندگی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک؟ قیامت تک۔ یہ نہیں کہا قبر تک، بس جب آپ کو قبر میں دفنائیں گے آپ زندہ ہو جائیں گے، پھر آپ پہچان لیں گے میری قبر پہ کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ تو میرے عزیزو، قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ یہ انسان کا اعمال نامہ کب ملے گا؟ قیامت کو۔ حساب و کتاب کب ہوگا؟ قیامت کو۔ انسان سے پوچھا کب جائے گا تو نے کیا کیا ہے؟ قیامت کو۔ انسان کو اس کے نتیجے کا اجر، اس کو مزدوری کب ملے گی؟ قیامت کو۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، واہ میرے اللہ، یہ نہیں کہا کہ تجھ قبر سے بچا لیا گیا تھا تو کامیاب ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ تو قبر سے بچا لیا گیا تو کامیاب ہو گیا، فرمایا فمن زحزح عن النار۔ اس کا توڑ نہیں بن سکا ان سنیوں سے، اس کا توڑ نہیں بن سکا ان ماننے والوں سے، عذاب قبر ماننے والوں سے اس کا توڑ نہیں بن سکا۔ نہ جانے آگے بنا لیں تو قرآن حکیم کیا بتلا رہا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگو، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی فراوانیاں، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی۔ انسان چنگا بھلا بیٹھا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے ختم ہو گیا۔ یہ تو انسان کی زندگی ہے، یہ کچھ انسان کی زندگی ہے، لیکن اس کی باتیں سنو۔ ایک خواب، بڑے اونچے اونچے خواب دیکھتا ہے، کبریائی والے، بڑائی والے، تاج والے، بادشاہت والے، حکومت والے، یہ بڑے بڑے تاج دیکھتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا کہ زندگی تو چند دن کی زندگی ہے۔ صحابہ نے سمجھا تھا اس بات کو، انہوں نے پورا اس کا نکھوڑا کیا تھا، اس بات کا کیا تھا؟ پورا نکھوڑا کیا تھا۔ ایمان والوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہماری ہے، ہماری ایمان والوں سے بھی محبت نہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہی نہیں، ہمارا وہ ایمان ہی نہیں جو ہونا چاہیے۔ دعویٰ تو ہے نا، دعوے دار تو ہے نا ہم ایمان کے۔ تو قرآن حکیم کیا بتلاتا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے پیغمبر تو نہیں پائے گا ان کو جو آخرت پر ایمان لے آتے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا جو اللہ کی حدیں کراس کریں، اللہ کے قانون کو کراس کریں، ان سے محبت کرتے ہوئے تم میرے صحابہ کو، اللہ فرماتا ہے تو اپنے صحابہ کو نہیں پائے گا، میرے بندوں کو تو نہیں پائے گا ان کو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔